عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہا کہ جنہ دکھاں بچے میرا مولا راضی یارو میں سکھ اونا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے تے جنہ دکھاں وچ اللہ راضی میں سکھی ہونا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا یارو راضی رین پیارے۔ آئیے حضرات گرامی القدر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں، مجھے جس سے حاجت ہے میرا رب جانتا ہے کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے رب کو معلوم ہے، میرا رب جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، رسیوں کے اندر جکڑا جا رہا ہے، آگ کے شعلوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تجھ سے کوئی مدد درگار نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب بہتر کار ساز ہے، میرا رب بہتر مددگار ہے، میرا رب بہتر حاجت روا ہے، میرا رب بہتر مشکل کشا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے خلیل کو کس طرح بچانا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، جب اعلیٰ درجے کا توکل، اعلیٰ درجے کا بھروسہ جناب ابراہیم نے اپنے رب کی ذات پر کر لیا، میرے رب نے انعام کیا دیا؟ جب ابراہیم کو منجنیق کے اندر ڈال کر آگ کے اندر پھینک دیا گیا، میرے رب نے عرش معلیٰ سے اعلان فرمایا، میرے رب نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ میرے رب نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ توجہ طلب بات ہے، فرمایا کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ میرے رب نے صرف اتنا فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، میرے رب نے اس آگ کو حکم دیا تھا جو نمرود نے جلائی تھی۔ میرے رب نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس وقت ساری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی، کوئی بھی آگ ایسی نہیں تھی کہ جو تپش دیتی، جو گرماہٹ دیتی، کوئی بھی آگ ایسی نہیں تھی۔ ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں، ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آگ برف کی طرح ہو گئی، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ میرے رب نے جب بردا کہا آگ برف کی طرح بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، یخ ہو گئی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ بالکل برف کی مانند بن گئی، میرے رب نے فرمایا آگ نانا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، میرا ابراہیم ٹھنڈک کی وجہ سے وصال فرما جائے۔ آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرا خلیل تیری ٹھنڈک کی وجہ سے مر جائے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا سلاماً علی ابراہیم، سلامتی والی بن جا، نہ ٹھنڈی بننا، نہ گرم بننا، نہ برف کی طرح بننا، نہ جہنم کے شعلوں کی طرح بننا، اے آگ اس طرح بننا، سلامتی والی بن جانا، تاکہ تیرے اندر میرا خلیل آ کر سکون محسوس کر سکے۔ آئے ہوئے ہوئے فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک لگے، سردی لگے اور سردی کی وجہ سے وصال ہو جائے، نہ بردم و سلام علی ابراہیم،
ابراہیم پر سلامتی والی ہو، نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم ہو، ایسی ہو جا تاکہ وہ تیرے اندر سکون محسوس کرے. بولو ذرا بلند آواز سے. آئیے حضرات گرامی القدر، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ذرا توجہ کرو یار، اب بھی نہیں سمجھتے میرے رب کی قدرت کیا ہے، اب بھی نہیں سمجھتے اس رب کی شان کیا ہے، اب بھی نہیں سمجھتے اس رب کا مقام کیا ہے. آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے سخت سے سخت لوہے کو پگھلا کر ادھر سے ادھر موڑ دینا، ادھر سے ادھر موڑ دینا. آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا. لیکن ابراہیم پر آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی؟ آگ کی فطرت کے اندر شامل ہے جلانا، بسم کر دینا، ختم کر دینا، راکھ کا ڈھیر بنا لینا. یہ آگ کی فطرت کے اندر شامل ہے. لیکن غور تو کرو، ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اب بھی نہیں سمجھتے میرے رب کی قدرت کیا ہے، میرے رب کی شان کیا ہے، میرے رب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یہ میرے رب کی قدرت ہے. میرا رب چاہے تو آگ سے جلانے کا کام لے لے، میرا رب چاہے تو آگ سے ٹھنڈک کا کام لے لے. یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اس کی قدرت کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا. آگ کا کام ہے نہ جلانا، آگ کا کام ہے، آگ کی فطرت کے اندر شامل ہے. آگ بنائی ہی گئی جلانے کے لیے، لیکن رب کے حکم کی پابند ہے. رب کہے گا تو جلائے گی. بولو ذرا. اچھا، اللہ کے نام پر سبحان اللہ ذرا کم نکلتی ہے آپ لوگوں کی، میں یہ محسوس کر رہا ہوں. بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہو. وہ پیچھے تک نوجوان ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو. یہ اللہ کی وحدانیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے. وہ چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے دے، چاہے تو سکون والی بنا دے. چھری کا کیا کام ہے؟ بولو. میرا رب کہے گا تو کاٹے گی، نہیں کہے گا تو نہیں کاٹے گی. رب کہے گا تو سب کچھ ہوگا، رب حکم دے گا تو سب کچھ ہوگا. رب حکم نہیں دے گا تو کائنات کے اندر مائی کا لال کوئی ایسا نہیں جو رب کا مقابلہ کر سکے. نبیوں کی اپنی شان ہے. دیکھو یہ بات نہ کیا کرو، نبیوں کو رب کے مقابلے میں مت لاؤ. ہاں، یہ بات کر کے پچھلے جمعے کو لوگوں نے مطلب ہے مجھے بھی گناہگار کیا ہے. بندہ گناہگار ہو جاتا ہے جب موضوع ہوتا ہے نا عظمت مصطفیٰ کا، تو اس حوالے سے بات ہوتی ہے. سمجھو میری اس بات کو. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کے عقیدے پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہوتا. میں جب سے آیا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کا جس عقیدے سے تعلق ہے اسی کے ساتھ رہے بھائی، مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہی کہتا آیا ہوں. کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا. جب مولا علی کی شان بیان کرنی ہوتی ہے تو تب مولا علی کی شان بیان ہوتی ہے. جب صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے. ان دنوں بات ہو رہی ہے میرے رب کی وحدانیت کی. تو اگر مسلمان رب کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے تو کیا کافر مانیں گے؟ پھر گزشتہ جمعہ جو کچھ میں نے کہا اہل سنت و جماعت پر لگے ہوئے الزامات کی تردید کی ہے. تردید کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں، ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ مزار والوں سے مانگتے ہیں، درباروں سے جا کر مانگ، ہرگز یہ عقیدہ نہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ رہا سوال توسل کا، وسیلے کا، تو اس کے سب قائل ہیں. دیوبندی بھی قائل ہیں. کون سا دیوبندی انکار کرتا ہے؟ سب قائل ہیں توسل کا، وسیلے کے. سب قائل ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے وسیلے سے مانگو، ولیوں کے وسیلے سے مانگو، قرآن کے وسیلے سے مانگو. سب مانتے ہیں اس بات کو. تو یہ کوئی اختلاف والی بات بھی نہیں تھی، تو اتنا طول دینے والی بات بھی نہیں تھی. میں نے اہل سنت و جماعت کے اوپر لگے ہوئے الزامات کی تردید کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان یہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ سے ہم مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ بولو. اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کائنات کے اندر جس کو چاہے جو اختیار عطا فرما دے، اس کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی کی عطا سے میں آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہوں، اسی کی عطا سے آپ مسجد میں آئیں، اسی کی عطا سے نبی و رسول بنتے ہیں، اسی کی عطا سے سارے معاملات ہوتے ہیں.
اللہ کی عطا کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کوئی بندہ نہیں کرتا، کوئی بندہ نہیں کرتا۔ چند جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو ہٹ درمی پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ آ کر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں، تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو مددگار سمجھتے ہیں۔ اس معاملے میں نہ میرا کسی سے کوئی رضینامہ ہوا تو نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس بات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ناراض ہو جائے، 100 دفعہ ہو جائے۔ اگر اس بات پہ کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑتا ہے تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ چھوڑ دے، میں رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سن لو، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، میرے رب نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اب کیا ہوا؟ اس پر توکل، اس پر بھروسہ بہت بڑی بات ہے، پھر وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ بہتر کارساز بھی ہے۔ اس نے آگ کو حکم دے دیا سلامتی والی بھی ہو جا، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا جاؤ جنت سے قالین لے کر چلے جاؤ، قالین بچھا دو، گلزار بنا دو، اندر پھول لگ گئے، چمیلی کے پھول، نرگسی پھول لگ گئے، سندل کے پھول لگ گئے، ایک باغیچہ بن گیا، ایک جنت کا باغ بنا دیا گیا اس آگ کو۔ یارو رب پر بھروسہ کرو، رب پر توکل کرو، اس سے مانگو، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو، رب کعبہ کی قسم جہنم بھی گلزار بن جاتی ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ کر دیکھو، اس سے مانگ کر دیکھو، وہ تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اور ہم تو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں یہ جو نوجوان بات کر رہے ہیں کہ جرگہ ہوا ہے، جرگہ ہوا ہے، وہ میں یہ بات بتا دوں، کوئی جرگہ نہیں ہوا۔ علی صاحب سے میں ملا تھا تو انہوں نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی ٹینشن تو نہیں، آپ حق بیان کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، پوچھ رہے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ نہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریر کریں تو یہ نہ کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو کہیں گے جی فرزان صاحب نے روک لیا گھر بلا کے، سوچ ہے ان لوگوں کی اپنی۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، خدا کے سامنے انہوں نے مجھے یہی کہا آپ حق بیان کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، کوئی مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، یہی انہوں نے کہا۔ یہ شاہ زمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا۔ معروف صاحب سے میری اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، عزیز الرحمان صاحب ہیں، سب سے یہ انتظامیہ سے میرا تعلق ہے، باقی لوگ کچھ بھی کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ ہاں دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں، میں دل نہیں توڑتا کسی کا، یہ بات سن لیں، نہ ہی میں کسی اختلاف میں پڑتا ہوں، آپ سب لوگ میرے لیے قابل احترام ہوں، لیکن اگر اس بات پر آ کر اختلاف کریں گے تو پھر آپ کرتے رہیں اختلاف، مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے ذہن خراب کرنا، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ انتظامیہ نے مجھے کوئی ڈرایا ہے، نہ انہوں نے مجھے کوئی دھمکایا ہے، نہ انہوں نے مجھے کسی بات سے منع کیا، انہوں نے یہی کہا جی حق بیان کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کوئی جرگہ، کوئی میٹنگ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہی موضوع چلا آ رہا ہے، اسی بات پر قائم ہیں اور مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ آپ بھی قائم رہیں گے اللہ کی توحید پر؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو ذرا انشاءاللہ۔ ہاں اس طرح یہ کہا، اللہ کی توحید اپنی جگہ، مصطفیٰ کی محبت اپنی جگہ، ولیوں کی شان اپنی جگہ، ہر ایک کو اللہ نے شان و مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سارے ہمارے سروں کے تاج، ہم نبیوں کے ولیوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں تمام احباب۔